پاکستان کا ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کی دہشت گردی کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ، انسداد دہشت گردی نظام اور پابندیوں کے طریقہ کار میں ضروری اصلاحات پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ سلامتی کونسل ٹی ٹی پی، مجید بریگیڈ اور داعش کے خطرے کا نوٹس لے۔ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ افغانستان داعش کی بھرتی اور سہولت کاری کا مرکز ہے۔ داعش کے خطرے کی ہر طرف بات کی جا رہی ہے۔ ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ سے پاکستان کو لاحق خطرات کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ پاکستان عالمی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں صف اول میں رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ افغان حکومت نے پاکستان میں ہلاک دہشت گرد کی لاش وصول کر لی۔ دہشت گرد لقمان خان ولد کمال خان افغانستان سے ضلع خوست کا رہائشی تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد 6 فروری کو آپریشن کے دوران مارا گیا تھا۔ ڈی آئی خان میں ہلاک دہشت گرد احمد الیاس کی لاش بھی افغان طالبان نے وصول کی تھی۔ ہلاک دہشت گرد احمد الیاس صوبہ بادغیس کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا تھا۔ سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کا کرک میں مشترکہ آپریشن، کالعدم تنظیم کمانڈر کلیم اللہ گروپ کے 5 اہم خارج ہلاک، 1 فرار ہو گیا۔ یرغمالی ہفتے تک رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا اردن میں مصر نے فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہ کیا تو امداد بند کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی اردن مان جائے گا، بولے اسٹیل اور ایلومینیم پر 25% درآمدی ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ امریکی برآمدات پر جو ملک ٹیرف لگائے گا، جوابی ٹیرف لگایا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ سابق گورنر ایلینور جووچ کے لیے صدارتی معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ حماس کا اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حماس قیادت نے اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کیا۔ قابض دشمن شمالی غزہ میں بے گھر افراد کی واپسی میں تاخیر کی وجہ بنا۔ کئی جگہوں پر بمباری اور فائرنگ کے ذریعے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں بھی پیدا کی گئی۔ حماس ترجمان نے بتایا کہ ہفتہ 15 فروری کو رہائی کے لیے مقرر صہیونی قیدیوں کی حوالگی تاحکم ثانی مؤخر کی جا رہی ہے۔ تاخیر اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک اسرائیل معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتا۔ پاکستان کی جو معیشت ہے پچھلے 1 سال میں میکرو لیول پر فاؤنڈیشن الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ وہ براڈ انڈیکیٹرز ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی الحمدللہ پاکستان میں 1 سال میں آئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کا 2 روزہ سرکاری دورہ۔ دبئی میں پاکستانی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا معاشی ترقی کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی، برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنیات کے شعبے میں انقلابی تبدیلی چاہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی، اے آئی کی تربیت کے ذریعے آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ وزیراعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ یو اے کی قیادت سے بھی ملاقاتیں طے۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججوں کی تقرری کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد بھی سپریم کورٹ کے جج ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے قائم مقام جج مقرر۔ جسٹس عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں تقرر کی خبر AOI نیوز نے 1 فروری کو دی۔
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया, अपने ख़त का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ की तायीद की। अली ज़फ़र ने हाई कोर्ट जजों की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मौखर करने का कहा। बैरिस्टर गौहर ने तायीद की, दोनों इजलास छोड़कर चले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी भी इस्तदा थी चंद दिनों के लिए कार्रवाई मौखर की जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था हमें यही हिदायत थी कि दरख्वास्त ना मानी जाए तो इजलास में हिस्सा न लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजों की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। ट्रांसफर जजों को नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। जजेस तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ लिया। लीबिया की मार्सदेला बंदरगाह के करीब कश्ती उलट गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती पर 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात लेने की कोशिश कर रहा है। लीबिया में तारकीन वतन के कत्लेआम के शवाहिद मिल गए। 2 इज्तिमाई कब्रों से 70 लाशें मिली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है मुतअद्दिद अफराद के जिस्म पर गोलियों के निशानात पाए गए हैं। इससे पहले लीबियाई सिक्योरिटी हुकाम भी जनूब मशरकी सहरा में 2 इज्तिमाई कब्रों से 29 लाशें निकाल चुके हैं। IMF तकनीकी माहिरीन का दौरे पाकिस्तान, मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक IMF को इंसदाद बदउनवानी माली जराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इक़दामात की आगाही दी। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। IMF वक्त आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से मुलाकात करेगा। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आना मौशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। तवील अरसे बाद पंजाब के अवाम में इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो आज मुल्क कहीं आगे होता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब उनके सिपाही हैं। कौमी असम्बली इजलास में PTI का फिर एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर को बात करने का मौका ना देने पर अरकान ने डेस्क बजाकर हंगामा किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बानी की रिहाई के लिए नारेबाजी। वॉकआउट करके गैलरी में भी नारे लगाए। ऐवान में PP अरकान ने भी एहतजाज किया। स्पीकर से वज़रा के ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। बानी PTI अगले हफ्ते आर्मी चीफ को तीसरा खत लिख रही हैं। अलीमा खानम का कहना है बानी चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस अवाम के साथ खड़े हों। ये सारे खत ओपन हैं और अवाम इन खतों को पढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज और कौम को एक होना होगा। बैरिस्टर अकील ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बानी PTI NRO मांग रहे हैं, उनके लिए डील है न ढील। खत लिखना PTI की पॉलिसी शिफ्ट है। उनके ताल्लुकात अच्छे होते तो खत लिखने की ज़रूरत न पड़ती। दावा किया ऑपोजिशन चौथी नशस्त में बैठती तो 9 मई या 26 नवंबर में से किसी एक पर जुडिशल कमीशन बन जाता।
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ راولپنڈی میں درج 10 مقدمات میں شامل تفتیش. بشرا بی بی نے پولیس افسران کو تحریری بیان دے دیا. بشرا بی بی نے بیان میں کہا کسی منصوبہ بندی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہیں، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. میرٹ پر تفتیش کر کے حقائق سامنے لائیں. لاہور کی اے ٹی سی نے 9 مئی کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. کراچی کے علاقے ڈیفنس سے اغوا نوجوان کو 3 روز قبل قتل کر دیا گیا تھا. مصطفیٰ کو قتل کر کے لاش ملیر میں پھینک دی تھی. گرفتار ملزم کا اعتراف، کہا نوجوان کو بین الاقوامی منشیات فروشوں کی لڑائی میں قتل کیا گیا. پولیس حکام نے بتایا ملیر کے 2 مقدمات پر چھاپے مارے گئے. مغوی کی لاش اب تک نہیں ملی. لیاری میں پولیس اہلکار کی شادی میں فائرنگ سے بچی جاں بحق. تھانے کے سامنے تقریب میں ہوائی فائرنگ ہوتی رہی. دلہا پولیس اہلکار آفتاب سمیت 11 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج. کراچی کے علاقے محمود آباد میں رات گئے گھر میں گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا. 1 سالہ بچی جاں بحق، 3 افراد جھلس کر زخمی. زخمیوں کو سول برنس وارڈ منتقل کر دیا گیا. کراچی میں ہیوی ٹریفک کا قتل عوام. بلدیہ ٹاؤن میں بس کی ٹکر سے زخمی خاتون دوران علاج دم توڑ گئی. تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر ماری تھی. حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 8 سالہ مریم زخمی، باپ محفوظ رہا. منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار تاجر جان سے گیا. ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا. دانیال سرینا موبائل مارکیٹ میں دکاندار تھا. بقائی ٹول پلازا پر ٹریفک حادثے میں بچہ جاں بحق ہو گیا. کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثوں میں ہلاک افراد کی تعداد 101 ہو گئی. ناگن چورنگی پر ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں کا احتجاج، ٹینکر روک لیے. ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے ہیوی ٹریفک کے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کرا رہی ہے. صدر آصف علی زرداری کی لزبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات. پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی کی. کہا قوم سچے اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے. صدر مملکت کی مرحوم کریم آغا خان کی پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کی تعریف. صدر زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے بھی ملاقات متوقع. پرتگال جاتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا استنبول ایئرپورٹ پر مختصر قیام. ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پیرس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد پر احتجاج. مودی کی آمد پر سخت سردی اور بارش کے دوران احتجاجی مظاہرہ. بھارتی وزیر اعظم کا دہشت گرد مودی کے نعروں سے استقبال. احتجاجی مظاہرے میں کشمیری کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی. کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی 41ویں برسی. آج حریت قیادت کے کال پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال. نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں 11 فروری 1984 کو خفیہ طور پر پھانسی دی گئی. فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کہتی ہیں بھارت ظلم و جبر سے کشمیریوں کا جذبہ حریت ختم نہیں کر سکتا. کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی. ایف پی سی سی آئی نے ملک میں اسٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے بڑا اقدام. پہلی بار یونیورسٹیوں کے طالب علموں اور نئے آئیڈیاز پر کاروبار کرنے والوں کے لیے سرپرستی کا اعلان کر دیا. ایف پی سی سی آئی ملک بھر کے 500 سے زائد بزنس مینوں کے ذریعے ان اسٹارٹ اپس پر سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرے گا اور ملک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار. تزئین و آرائش کے بعد افتتاحی تقریب آج شام ہوگی. معروف گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا. عوام کا داخلہ مفت. محسن نقوی کہتے ہیں شائقین اور کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کریں گے. چمچماتی چیمپئنز ٹرافی نے پھر کراچی کا رخ کر لیا. شہر قائد کے نجی اسکول میں ٹرافی کی نمائش.
चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह खिलाड़ी रोमान रईस ने शिरकत की। तालिबात ने कहा इस बार भी ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीतेगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की इंजरी के बाद सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए। जराए का कहना है सैफ अली की सीरीज में हारिस के मुतबादिल के तौर पर वसीम जूनियर, आकिब जावेद और मोहम्मद अली के नामों पर बहस हुई। सिलेक्टर्स ने आकिब जावेद को स्क्वाड में शामिल करने पर इत्तेफाक किया। ऐलान जल्द होगा। हारिस रऊफ भी स्क्वाड के साथ रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की शिरकत भी मशकूक। टीम में शमूलियत का फैसला आज होगा। बुमराह कमर की तकलीफ का शिकार है। न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका को भी आउट क्लास कर दिया। प्रोटियास के खिलाफ 305 रन का हदफ कीवीज ने 4 विकेट पर ही पूरा कर लिया। केन विलियमसन के नाकाबिले शिकस्त 133 रन। कॉनवे 3 रन की कमी से सेंचुरी न बना सके। प्रोटियास ने पहले खेलकर 304 रन बनाए। डेब्यू पर मैथ्यू की रिकॉर्ड साज इनिंग्स 150 रन बनाकर भी टीम को जीत न दिला सके। कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला करेगा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और खतरनाक स्टंट, जानदार फाइटिंग सीन। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज से मद्दाहों से लहू गरमाने को तैयार। ब्लॉकबस्टर जासूसी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल की आखिरी फिल्म द फाइनल रैंकिंग की नई झलकियां छा गईं। मोहलिक हथियार को दुश्मन से बचाने का मिशन 23 मई को धूम मचाएगा।